جو انسان کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں. آپ دیکھیں ان کا جو ناول کیسل ہے اس میں جو کردار ہیں ان سب کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو بہت مسخ شدہ اور ایک کارٹونک سی صورتیں لگتی ہیں, اور وہ انسانوں کی سطح سے گرے ہوئے کردار آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے, پیچھے ایک جذبہ اور خواہش کام کر رہی ہے کہ آپ ان کی جو ایک منفیت ہے یا ایک المیہ ہے اس کو آپ بیان کر رہے ہیں. تیسری بات جو ان کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ان نون اتھارٹی ہے اس کا انہوں نے اس کو فوکس کیا. میں ایک پڑھ رہا تھا, ملان کنڈیرا ہمارے بہت بڑے ناول نگار گزرے, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی آرٹ آف ناول, اس کا ترجمہ بھی ہوا یہاں اور ارشد وحید نے ترجمہ کیا. میرا خیال کسی اور نے بھی کیا, شاید محمد صاحب نے بھی کیا. اچھا بہرحال, تو اس میں انہوں نے کافکا پر ایک مضمون لکھا بہت عمدہ. اس میں وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ چیکو سلواکی ایک کوئی پروفیسر ہے اور وہ امریکہ جاتے ہیں اور کسی انویٹیشن پہ کانفرنس میں جا کے مقالہ پڑھتے ہیں. تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جو سیکٹری ہے وہ بڑی حیران ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ کے حوالے سے تو یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ آپ وہاں گئے ہیں, وہ تب یہ زمانہ ہے جب کہ وہ رشین فورسز انویڈ کر رہی ہیں, یعنی وہ اس میں داخل ہو چکی ہیں چیکوسلواکیہ میں, اور وہاں پہ کمیونزم کا ایک, اور وہاں پہ جو اینٹی کمیونسٹ ایک ہے سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف وہ بہت آئرن ہینڈ کے ساتھ سختی کے ساتھ کرتے ہیں. تو خبریں چھپتی ہیں کہ جی یہ ایک ہمارے پروفیسر ہے جو ہماری جو رجیم ہے اس کے خلاف ہے, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ امریکن جو کانفرنس تھی اس میں ہمارے خلاف باتیں کی ہیں, اور وہ شاید اب بھاگ جائیں یہاں سے. تو اب جب واپس آتا ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے حوالے سے تو یہ ایک تاثر بن رہا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے اس پر. وہ دیکھتا ہے کہ کس اخبار میں خبریں چھپی ہیں. وہ اس اخبار, یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو اس نے لکھا ہے, تو وہ اس اخبار کے ایڈیٹر سے ملتا ہے جو کہ ان کے جاننے والا ہے. تو اس سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں چھاپی؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کی جو ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ جو ایک وفاداری ہے اس سے بھی ہم آگاہ ہیں, اور آپ کی جو ایک پرامن ایک شخصیت ہے, متوازن شخصیت, اس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے بارے سے غلط خبر ہے, لیکن یہ ہمیں اوپر سے آئی ہے منسٹری سے. ٹھیک ہے, وہ منسٹری میں رابطہ کرتا ہے پروفیسر. تو وہاں پوچھتا بھی آپ نے کیوں یہ چھاپی, آپ کو اس کا کیا ثبوت آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, تو نہ ہمیں اس کا علم ہے, تو ہمیں تو اوپر سے آئی ہے خبر, ہمیں اوپر سے انڈیکیشن آئی ہے کہ بھی یہ شخص جو ہے اس پہ آپ نظر رکھیں. تو اب وہ اوپر کی جو اتھارٹی ہے وہ ان نون ہے. ایک دفعہ عبداللہ حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ میری گلی کے باہر نا ایک گڑھے وہ کھود گیا گڑھا, اور اس میں انہوں نے میرے خیال میں ٹیلی فون کی تاریں پائپ بچھا دیے. کچھ مہینے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد پھر آگے کھودنے کے لیے گلی کو, تو پتہ لگا آپ سوئی گیس کے پائپ بچھا رہے ہیں. تو اس نے عبداللہ حسین ان سے جو ٹھیکیدار تھا اسے کہا کہ بھی دیکھو, یہ مزدور سے کہا کہ بھی یہ پہلے کھودا ہوا تب بھی آپ کھود لیتے, اب پھر نئے سے آپ کھودیں گے, وہ سب اوپر جو انہوں نے تار کول بچھائی ہے وہ سب اپنے پھر اکھیڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو مزدور ہیں, ہمیں تو جو ٹھیکیدار کہے گا وہ کریں گے. تو وہ ٹھیکیدار شام کو ان کو ملا وہاں پہ, تو اس سے بھی انہوں نے یہی کہا. تو انہوں نے کہا جی میں تو ٹھیکیدار ہوں, مجھے تو یہ سرویئر صاحب آتے ہیں یہاں پہ سرکاری, وہاں سے میں نے ایک کانٹریکٹ جیتا ہے, تو یہ ہم کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہاں. اتفاق سے کہتے ہیں کہ میری ملاقات سرویئر سے بھی ہوگی. ایک دن میں کہتا نکلو باہر تو سرویئر بھی کھڑا ہوتا ہے. میں نے پوچھا یہ سرویئر نے کہا, تو اس سے پوچھا, اس نے کہا جی ہمیں تو اوپر سے آرڈر آتے ہیں کہ اس گلی میں اب یہ بچھانا آپ نے, تو ہم نے اکھاڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے فوراً یہ اندازہ تھا کہ یہ کافکینین جو اوپر سے آتا ہے, یہ اوپر سے جو اوپر کی جو اتھارٹی ہے وہ ان نون ہے. اب اس سے سرویئر کے اوپر جائیں گے, منسٹری میں جائیں گے, ان کو پلان آتا ہے 5 سال کا کہ جی آپ نے یہ اس گلی میں یہ کرنا ہے. تو وہ کہیں بھی آپ کو یہ سمجھ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس آدمی نے کہا تھا, اتھارٹی جو ہے وہ ان نون, اس کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ موجود ہے. اب اس کو وہ مذہبی طور پہ بھی جوڑتے ہیں, اس کو ایک مذہبی تمثیل بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کافکا نے یہ ایک ان نون اتھارٹی جو ہے اس کو اپنے موضوع بنایا, اور یہ اس کے تقریباً
سبھی افسانوں میں اور سبھی ناولوں میں یہ ایک موضوع جو ہے وہ بنیاد کی مرکزی خیال کے طور پہ کام کرتا ہے. بس میرا خیال ہے میرا ایک اور بات تھی میرے ذہن میں. ہاں، اتھارٹی کے حوالے سے ایک اور میرے ذہن میں چھوٹا واقعہ آ رہا ہے. وہ جب بھٹو سے پوچھا گیا نا کہ اس کے ٹرائل چل رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں, آپ جو پیشی ہوگی تو کیا کمنٹ کرتے ہیں, تو اس نے کہا اٹس کافکینین ٹرائل. یہ ان کے الفاظ تھے. تو کافکینین سچویشن ایک پوری دنیا میں ادب کا ایک حصہ, ایک اصطلاح بن گئی. کیا بات کہ ایک ایسی سچویشن, اچھا وہ جو میں پروفیسر کی بات کر رہا تھا کہ اس میں اب ہوا کیا کہ وہ پروفیسر نے دیکھا کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں اس کے خلاف خبر لگی, تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر نظر رکھنے شروع ہو گئی ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کو نظر آتا ہے کہ لوگ اس پر نظر واچ کر رہے ہیں. آخر میں وہ اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے جعلی طریقے سے ایک پاسپورٹ بنایا اپنا اور وہ بھاگ گیا. اب یہ جو سچویشن ہے کہ آپ نے ایک ایسا مجرم کہ جس کا کوئی جرم نہیں ہے اور وہ اپنے جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس جرم پہ آمادہ ہو جاتا ہے, یہ کافکینین سچویشن ہے. تو وہ اب وہی کچھ کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس کا الزام اس پہ لگایا جا رہا تھا, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکال سکے. تو اس کے ٹرائل میں بھی, کیسل میں بھی, سب میں یہی سچویشن کام کر رہی ہوتی ہے کہ مطلب ٹرائل میں تو وہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اسے آخر تک سمجھ نہیں آتی, وہ اس منبع تک پہنچ ہی نہیں پاتا کہ جہاں سے یہ آرڈر آئے تھے کہ ان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا اور اس پہ یہ مقدمہ کیا گیا. تو آخر میں پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے مارنا, کہ اب اس کا حال یہی ہے کیونکہ مجھے آپ یہی میرا اس جرم سے نکلنے کے لیے آپ پھر وہ جرم کرنے پر مجبور ہوتے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ بقول میلان کنڈیرا کے کہ وہ ایک ایسی کہ آپ چیکو سلواکیہ میں بھی اور دیگر جو ملک جہاں پہ رشین انویژن ہوا وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو کافکا نے اپنے ناولوں میں اس واقعے سے بہت پہلے بیان کر دی تھی. تو یہ ایک اس کی ایک پیش بینی ہے, یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو ادب کی جو معراج ہے وہ یہی ہے کہ وہ آنے والے زمانوں کو پہلے سے اس کی جو کچھ بن رہا ہوتا ہے اس کی بعد میں سامنے آنا ہوتا ہے, اس کی خوشبو سن لیتا ہے, یا بعض اوقات وہ اس کی پیشن کو ہی کر دیتا ہے کہ بھی یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. تو کافکا کے ہاں یہ ایک جو مرکزی خیال ہے جس پہ کہ اس کی ایک عظمت کا تاج اس کو پہنایا جاتا ہے, وہ اسی بنیاد پر پہنایا جاتا ہے. لیکن میں تو اس کے جو اس کی تکنیک ہے, مطلب اس کے آپ دیکھیں اس کے ہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے, وہ ہے جو لفظ استعمال کیا نیر مسعود نے اس کے حوالے سے, وہ ہے روشن بیانیہ. کہ ان کے ہاں جو بیانیہ ہے وہ اتنا ٹھوس ہے کہ اسے آپ ٹھوک بجا کے دیکھ سکتے ہیں, اسے آپ ہر اس کے جز کو پرکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی جو اپنی حقیقت ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل درست ہے یہ, اور اس میں کہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے اور کہیں بھی کوئی ایسی لہر نہیں ہے کہ جس کو ہم خواب کی لہر کہیں یا ایک دھندلاہٹ کی لہر کہیں. لیکن اس انتہائی روشن بیانیہ میں وہ ایک ایسے کرداروں کو موو کراتا ہے جو بالکل انوکھے ہیں, اور وہ اتنی زیادہ فنکارانہ سچائی کے ساتھ موو کراتا ہے کہ آپ اس کاکروچ پر جو اس کا کایا کلب کا کے ہے جو اس وہ ایک صورتحال میں ابھی اتنی عجیب اور انوکھی صورتحال ہے جو ناقابل یقین ہے کسی حد تک, بہت حد تک. لیکن آپ جب اس کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کسی بھی لمحے پہ یہ شک نہیں کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ جو اس کا کمال ہے, یقین دلانا ہے پڑھنے والے کو یہ اس کا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہے. یہ یقین دلانے کے لیے آپ کو اس سچویشن میں آپ کو خود وہ کیڑا بننا پڑتا ہے, آپ کو وہ کاکروچ بننا پڑے گا کہ جس کو پھر آپ وہاں پہ چلائیں اور لوگ یہ یقین کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ سچ ہے. یہ اس کی عظمت ہے. کیا بات, آپ نے بہت اہم باتیں کی, اور خاص طور پہ میں نے جس بات کو نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دھندلکے کو بیان کرتا ہے جیسے آپ نے کہا جو خواب اور حقیقت کے درمیان ہے, لیکن اس کا بیانیہ جو ہے وہ اتنا ہی روشن ہے, یعنی وہ دھند جو ہے وہ بیان میں نہیں آنے دیتا, وہ فکری سطح پر رکھتا ہے, بیان میں روشنی ہے, بالکل روشنی ہے اور بالکل ٹھوس ہے. ہاں, مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دیکھیں نا دھند کو سمجھانے کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں, اگر اس لفظ میں بھی دھند ہے
ہاں آپ کو اس دھند کی سمجھ تو نہیں آئے گی, نہیں آپ سمجھ تو اس آئے دھند میں گا, پھنس کے اس نے کہیں بھی دھن کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا بات ہے. اب یہ ہاں اس کے اثرات بھی جی جی ادب پہ ہوئے, ہمارے اردو ادب پہ بہت اثرات ہوئے. اس کی سب سے بڑی مثال تو نعیم مسعود صاحب ہے, جی انہوں نے اس کا ایک جزو لے لیا جو ایک خوابناک ایک ہے, لیکن وہ بالکل مختلف ہے ان سے. انہوں نے بس ایک جزو لے کے اس کو انسپریشن اس کو کہہ سکتے ہیں. انسپریشن لی انہوں نے. لیکن وہ اگر ہم کوئی بات کریں کہ اردو پر جو اس کے اثرات ہیں تو اس کی بہت واضح مثال جو ہے وہ ہمیں نعیم مسعود کی یہاں ملتی ہے. نعیم مسعود خود بھی بہت بڑے ہمارے لکھنے والے ہیں. بہت بڑے لکھنے والے ہیں. تو ظاہر دیکھیں نا, اگر آپ چھینٹا بھی لے لیں ایک بڑے آدمی سے ہاں تو اس کا بھی ایک اپنا اثر ہے اور آپ کا اپنا ایک مقام بن جاتا ہے. پھر بڑا آدمی جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو لینے کا اپنا طریقہ ہے, اس کا اپنا طریقہ ہے, ہاں, تو اس کو اور سجا کے نئے اینگل دے کے نئے رنگ دے کے اس کو اپنا بنا لیتا ہے نا, ان کی اپنی خصوصیت ہے ظاہر. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ وقی اور یہ بہت یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ اندر اتر کر دیکھی ہوئی جو باتیں ہیں وہ آصف بٹ صاحب نے کی تو آپ کو پسند آئی ہوں گی.